الرحمن الرحیم وی لاگ نمبر 130 130 آج کی دوسری قسط ہے کوئے صفا پر. یہ سرخی ہے کھلی تبلیغ کی. پہلا ہیڈنگ تھا اظہار دعوت کا پہلا حکم، دوسرا ہے قرابت داروں میں تبلیغ، اور یہ تیسری شاہ سرخی ہے کوہ صفا. اور آج کی یہ دوسری قسط ہے اور وی لاگ نمبر ہے 130 اور پیج ہے 113. ناظرین اس کتاب کا نام ہے الرحیق المختوم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ کتاب. رائٹر اس کتاب کے ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری. رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ الرحیق المختوم. قال قال اللہ تعالی یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے. قال اللہ تعالی وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے. عشق تھا فتنہ گرو سرکش و چالاک میرا، آسماں چیر گیا نالا اے بے باک میرا. پیر گردوں نے کہا سن کے کہیں ہے کوئی، بول سیارے سرے عرش بری ہے کوئی. کوہ صفا وی لاگ نمبر 130. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح اطمینان کر لیا کہ اللہ کے دین کو تبلیغ کے دوران ابو طالب ان کی حمایت کریں گے، تو ایک روز آپ نے کوہ صفا پر چڑھ کر یہ آواز لگائی، یا صباح، ہائے صبح. یہ پکار سن کے قریش کے قبائل آپ کے پاس جمع ہو گئے. صدا لگائی، یا صباح، ہائے صبح. یہ پکار سن کر قریش کے قبائل آپ کے پاس جمع ہو گئے. اہل عرب کا دستور تھا کہ دشمن کے حملے سے آگاہ کرنے کے لیے کسی بلند مقام پر چڑھ کر انہی الفاظ سے پکارتے تھے، اور آپ نے انہیں خدا کی توحید، اپنی رسالت اور یوم آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دی. اس واقعے کا ایک ٹکڑا صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اسی طرح مروی ہے کہ جب وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی صفا پر چڑھ کر بطون قریش کو آواز لگانی شروع کی، اے بنی فاہر، اے بنی فہر، اے بنی عدی، یہاں تک کہ سب اکٹھے ہو گئے. حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی خود نہ جا سکتا تھا تو اس نے اپنا قاصد بھیج دیا کہ دیکھیے معاملہ کیا ہے. غرض قریش آ گئے، ابو لہب بھی آ گیا. اس کے بعد آپ نے فرمایا، تم لوگ یہ بتاؤ، اگر میں یہ خبر دوں کہ ادھر وادی میں شاہ سواروں کی ایک جماعت ہے جو تم پر چھاپا مارنا چاہتی ہے، تو کیا تم مجھے سچا مانو گے؟ لوگوں نے کہا، ہاں، ہم نے آپ پر سچ ہی کا تجربہ کیا ہے. آپ نے فرمایا، تو اچھا، میں تمہیں ایک سخت عذاب سے پہلے خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. اس پر ابو لہب نے کہا، تو سارے دن غارت ہو، تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا. اس پر سورت تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی. ابو لہب کے دونوں ہاتھ غارت ہوں اور وہ خود غارت ہو. اس واقعے کا ایک اور ٹکڑا امام مسلم نے اپنی صحیح میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکار لگائی. یہ پکار عام بھی تھی اور خاص بھی. آپ نے کہا، اے جماعت قریش، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. اے بنی کہب، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. اے محمد کی بیٹی فاطمہ، اپنے آپ کو جہنم سے بچا، کیونکہ میں تم لوگوں کو اللہ کی گرفت سے بچانے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا. البتہ تم لوگوں سے نسب و قرابت کے تعلقات ہیں جنہیں میں باقی اور تر و تازہ رکھنے کی کوشش کروں گا. یہ بانگ درا
غایت تبلیغ تھی، یہ بانگ درا غایت تبلیغ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب ترین لوگوں پر واضح کر دیا تھا کہ اب اس رسالت کی تصدیق ہی پر تعلقات موقوف ہیں، اور جس نسلی اور قبائلی عصبیت پر عرب قائم ہیں وہ اس خدائی انداز کی حرارت میں پگھل کر ختم ہو چکی ہے۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا کمپلیٹ ہوا، یہ نہیں کہ پچھلا ویلاگ تھا نمبر 130 اور دوسری قسط تھی، اب انشاءاللہ تیسری قسط میں ہیڈنگ ہے حق کا واشگاف اعلان اور مشرکین کا رد عمل، یہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ میں، یعنی ویلاگ نمبر 131 ہوگا غالباً، اور تیسری قسط ہوگی۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا تیری، سن لے آج تو یہ فریاد خدا میری، سن لے تو آج یہ فریاد خدا میری، تیرے محبوب نے جس سمت کیے تھے سجدے، حکم سے تیرے اصحاب نبی کے سجدے، سینکڑوں غم لیے سینے میں ہے غمگین کھڑا، اب فقط تیرے بھروسے ہے فلسطین کھڑا، کاش کوئی یہ سمجھ پائے یہ جھگڑا کیا ہے، کاش دنیا یہ سمجھ پاتی یہ جھگڑا کیا ہے۔